آپ برابر سنتے رہتے ہیں۔ اسی مرثیے کے وضاحت میں شاعر کہتا ہے، بی بی سکینہ کی زبانی، بی بی سکینہ کہتی ہے، ارے مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹی تھی، ارے جب میں اپنے گھر میں رہا کرتی تھی تو مجھے کبھی میرے بابا اپنی گود میں اٹھا لیا کرتے تھے اور پیار کرتے تھے، اور کبھی میری مادر گرامی رباب مجھے ان سے چھین لے کے دی تھی اور اپنی گودی میں لے لیا کرتی تھی۔ اور بی بی کہتی ہے، اور اس کے بعد میرا بھیا علی اکبر ارے مجھے اتنا پیار کرتا تھا کہ میری ماں کی گود سے لے کر مجھے اتنا پیار کرتا تھا آزادارو۔ اور یہی نہیں بلکہ میری پھوپھی زینب اپنی گودی میں لے کر مجھے کبھی اس طرف ٹہلاتی تھی، کبھی اس طرف ٹہلاتی تھی آزادارو۔ اور اس کے بعد بی کہتی ہے، ارے میرا چچا ابا ارے مجھے اتنا کھلاتا تھا، ارے میں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں آزادارو۔ اس کے بعد بی بی کا عجیب نفسیاتی جملہ ہے، ارے کاش بعد عاشو کوئی آ جاتا اور مجھے شمر کے ہاتھوں سے چھین لیتا اور مجھے پیار کرتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ آزادارو۔ روایت بتاتی ہے کہ بی بی سکینہ کی مظلومیت یہ ہے کہ راہ کوفہ و شام میں آغا مازندرانی لکھتے ہیں، بی بی سکینہ ایک مرتبہ راہ کوفہ و شام میں اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے اور اتنا رو رہی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو، حالت اتنی غیر ہو چکی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندان شام پہنچنے سے پہلے اس بچی کا دم یہیں گھٹ جائے اور اسی جگہ رخصت ہو جائے۔ تابوت جب میں کہوں گا تب لے کے آئیے گا، ابھی مجھے مفصل مسائل پڑھ لے ہیں اجرکم اللہ آزادارو۔ وہ کہتے ہیں کہ بی بی کا دم وہیں نکل جاتا، وہیں گھٹ جاتا آزادارو۔ بی بی بہت زیادہ رو رہی تھی۔ ایک مقام پہ وہاں پہ جب دیکھا بی بی بہت رو رہی ہے تو یزید کے ایک سپاہی نے کہا کہ اس کو یا جاریہ اے کنیز تو خاموش ہو جا، لقد آذیتنی من بکائے، ارے تو مجھے رو رو کر اذیت پہنچا رہی ہے۔ آزادارو بی بی طلب گئی، کہا ہے بابا ارے آپ کے جانے کے بعد ارے اب مجھے دنیا کنیزی میں لینا چاہ رہے آزادارو۔ اور اس کے بعد بی بی نے اتنا تو تحمل کیا، بی بی نے اتنا تو برداشت کیا۔ اس کے بعد وہ ملعون کہتا ہے، اسکتی یا بنت الخارجی، اے خارجی کی بیٹی خاموش ہو جا۔ ارے خارجی آپ کو پتا ہے ایک بے دین کو کہا جاتا ہے، ارے جس کے دین کا گھر سے فرمان چڑھا ہو، ارے وہ بچی اتنی بامعرفت بچی تھی۔ آپ کو پتا ہے نا نفسیاتی بات ہے، بچوں کو آپ کچھ کہیے تو بچے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اگر اس کے بابا کو کچھ کہیے بچے برداشت نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے یہاں پہ بھی جیسے کہا اس کو تھی یا بنت الخارجی، اے خارجی کی بچی خاموش ہو جا۔ بی بی نے ایک مرتبہ برداشت نہ ہوا، اپنے بابا کو مخاطب کیا اور کہا، اے بابا ارے آپ کے جانے کے بعد ارے اب آپ کو لوگ خارجی کے لقب سے پکار رہے ہیں، ارے آپ کو ظلم سے شہید کیا لیکن ستم بالا ہے، ستم یہ ہے ارے اب آپ کو بے دین کہا جانے لگا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جیسے ہی یہ باتیں سنی تو وہ ملعون جو سپاہی تھا یزید کا بی بی کو آپ کے اونٹ سے ڈھکیل دیا۔ کہتے ہیں روایت پڑھتے ہیں کہ بی بی اونٹ سے گر گئی، نہیں گری نہیں تھی بلکہ اس ملعون یزید کے سپاہی نے بی بی کو اونٹ سے ڈھکیل دیا تھا۔ اور جیسے ہی بی بی زمین پہ آئے آزادارو مقاتل بتاتے ایسا امام حسین کا سر نوکے نیزے سے زمین پہ آگے نصب ہو گیا۔ اب جیسے ہی شمر نے دیکھا اب یہ نوکے نیزہ ہے آگے نہیں بڑھ رہا ہے، ایک مرتبہ درے لیے ہوئے میرے امام سجاد کے پاس شمر آتا ہے اور کہتا ہے، اے سجاد ارے یہ اس وقت نوکے نیزہ پہ تمہارے بابا کا سر کیوں نہیں اٹھ رہا ہے، یہاں سے حرکت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہا اے بابا ارے آپ کے بعد ظالموں نے میری پشت پر اتنے درے برسائے کہ اب درے سہنے کی سخت نہیں ہے۔ اے بابا آپ بتائیے کیوں آپ کا سر حرکت نہیں کر رہا ہے؟ کہا بیٹا سجاد ارے میرے سینے پہ سونے والی
4 साला बच्ची, मजलूमा बच्चे अपने ऊँट से गिरा दी गई है। अरे जब तक वो ऊँट पर सवार ना होगी मैं भी अपनी जगह से हरकत करने वाला नहीं हूँ। आज़ादारों, इधर उस मलून ने बीबी को ऊँट से गिराया और उसके बाद इधर बीबी ज़ैनब ने अपने को ऊँट से गिराया। इसलिए आपको पता है बीबी ज़ैनब को खास वसीयत करके गए थे, ऐ बहन ज़ैनब देखो मुझे नमाज शब में याद रखना और जीते जी मेरी इस बच्ची का ख्याल रखना। जनाब ज़ैनब को ये बात याद थी, फौरन अपने को ऊँट से गिरा दिया। आज़ादारों, ऊँट से गिराने के बाद जनाब ज़ैनब है तलाश कर रही है। ये बच्ची दौड़ती दौड़ती इधर उधर थक के एक जगह जाके बैठ गई। देखा जनाब ज़ैनब वहाँ पहुँची, देखा एक निकाब पोश बीबी है जो इस बच्ची को लेकर अपने जानुओं पे बैठा कर प्यार कर रही है। जनाब ज़ैनब तड़प गई, कहाँ है मुअज़्ज़मा? अरे अब तक चाहे गोफो शाम में जो मिला है, इस बच्ची को कोई तमाचे मारता था, अरे कोई दुर्रे मारता था, कोई बूंदे उतारता था। अरे आप कौन है जो इस बच्ची से इतना प्यार कर रही है? एक बार तमाम आवाज आई, अना उम्म के फातिमा ज़हरा, अरे अता अना अखफलो अन वलदी अना उतामे वलदी। अरे ऐ ज़ैनब, अरे तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा हूँ। अरे तुम्हें क्या इस बात का गुमान है कि मैं अपने बेटे हुसैन की औलाद से एक लम्हे के लिए गाफिल हो सकती हूँ? याद रखो ऐ बेटी, अरे तुमने यहाँ से सफर जो शुरू किया है करबला से कूफा, कूफा से शाम, मैं पीछे पीछे तुम्हारे आ रही हूँ। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। आज़ादारों, कदम कदम पे इस बच्ची का इम्तिहान लिया गया। आज़ादारों, आपको पता है और जब ये बच्ची जिंदान शाम में पहुंची है, एक मरतबा आज़ादारों गज़ब हो गया। जिंदान शाम में यजीद को मालूम था कि इसके बाबा इस बच्ची को बहुत प्यार करते थे। अब ये वक्त आ गया कि अब यहाँ पे भी पहला इम्तिहान बीवी को देना है। एक मरतबा सकीना से मुखातब होकर यजीद कहता है, ऐ बच्ची मैंने सुना है तेरे बाबा तुझको बहुत चाहते थे, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन नहीं आता। अरे मैं तो तब जानूं कि जब ये तश्त में कटा हुआ तेरे बाबा का सर रखा हुआ है, अगर तेरी आगोश में आ जाए तो मैं समझूंगा तुम्हारे बाबा तुमसे सच्ची और पक्की मोहब्बत करते थे। आज़ादारों, एक मरतबा जनाब सकीना ने अपना जला हुआ दामन फैलाया और कहा, है बाबा, अरे भरे दरबार में आपकी बेटी का इम्तिहान यजीद ले रहा है, बाबा मेरी आगोश में आ जाए। मैं ये कहना था, सरे हुसैन तश्ते तला से हुआ ऊपर आया और आके बीबी सकीना की आगोश में आया। आज़ादारों, बीबी ने कुछ ना कहा, बस एक शिकवा किया, अरे बाबा, अरे आप मुझे छोड़कर अब तक कहाँ चले गए थे? आज़ादारों, अजरकुम अल्लाह, आज की रात बड़ी क़यामत की रात है। आज की रात अहले बैत के लिए बहुत मुसीबत की रात है। और बीबी जो गवाह की आज तो दुनिया ही उजड़ गई है। यही वजह है बीबी रुबा जब अहले हरम का काफिला करबला से मदीने की तरफ जाना चाह रहा था तो एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने देखा भाभी रुबाब है जो कब्र हुसैन से लिपटी हुई है। एक मरतबा करीब गई और कहा, ए भाभी रुबाब, अरे काफिला मदीना वापस जाने के लिए तैयार है, अरे क्या मदीने वापस न चलेंगी? एक मरतबा जनाब रुबाब ने कहा कि ऐ ज़ैनब, अरे मेरे लिए दो ही सहारे थे, मेरा वालियो वारिस इस करबला में शहीद हो गया, मेरा बच्चा अली असगर भी तीर खाकर हुरमुला का निशाना बन गया। आज़ादारों, और उसके बाद भी कहती, अरे एक मेरी बच्ची थी वो भी जिंदान शाम में दम तोड़ कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। एक वक्त वो भी आया आज़ादारों, आज की शब में एक मरतबा जनाब सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा और ख्वाब में देखने के बाद जैसे ही बेदार हुई एक मरतबा आवाज देती है, या अम्मती, अहना अभी, अहना अभी, ऐ मेरी बूबी अम्मा, अरे मेरे
بابا کہاں چلے گئے؟ ارے ابھی میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، میرے بابا کہاں ہے، میرے بابا کہاں ہے؟ بازادارو جیسے ہی یہ فریاد و فغا بلند ہوئی، ادھر بی بی زینب کو بھیا حسین یاد آیا، جناب رباح کو اپنا والی و وارث یاد آیا، ایک کوہرام مچا، اس کی آواز یزید کے خیمے، یزید کے محل میں پہنچی، یزید بیدار ہوا، کہا کیا بات ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اہل حرم میں شور و گریہ بلند ہے؟ تو کہا کچھ نہیں، حسین کی بچی نے حسین کو اپنے خواب میں دیکھا ہے، تو ملعون کہتا ہے اس کو خاموش کرنے کا ایک ہی طریقہ میں جانتا ہوں، اس کے بابا کے کٹے ہوئے سر کو اس کے پاس بھیج دو۔ بازادارو غضب ہو گیا، مسائل تباہ کر رہا ہوں، بازادارو بس غضب ہو گیا، جیسے ہی وہ دشت میں سر کٹا ہوا بابا کا لا کر پیش کیا، ایک مرتبہ بی بی نے دیکھا جیسے ہی وہ کٹا ہوا سر آیا، بی بی زینب نے دیکھا کہ پورا قید خانہ منور ہو گیا، ایک مرتبہ سید سجاد اپنے جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا السلام علیکم یا ابت الغریب، ارے اے میرے غریب بابا آپ پر صلاح ہو۔ ادھر سے آواز آئی وعلیکم السلام السجاد الغریب، اے میرے قیدی بیٹا تم پر بھی میرا صلاح ہو۔ بازادارو ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بیٹی سکینہ میرے پاس آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، ارے تم بابا کو بہت یاد کر رہی تھی، یہ لو دیکھو تمہارا بابا آ گیا۔ بازادار غضب ہو گیا، جیسے ہی تشت سے رومال ہٹایا، ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا، منہ پہ منہ رکھ کے فریاد کرنا شروع کیا، یا بتا من الذی اعتبنی فی صغر سنی، اے بابا ارے اس کم سنی میں مجھے کس نے یتیم کر دیا، یا بتا من الذی خضبک بدمائے، اے بابا ارے آپ کی داڑھی کو خون سے کس نے خضاب کیا، یا بتا من الذی قطع وریدہ، اے بابا ارے آپ کے گلے کی رگوں کو کس نے کاٹا۔ اور اس کے بعد پھر بی بی نے اپنی یتیمی کا مرثیہ پڑھا، یا بتا من الذی للیتیمہ تکبو، ارے کون ہے اب جو مجھے پال کر بڑا کرے گا، ارے اب مجھے کون ہے جو پرواز چڑھائے گا۔ بازادارو یہ کہتے کہتے بچی کی آواز سن گئی، بچی کی آواز سن گئی، بی بی زینب نے سمجھا کہ بچی اپنے بابا کا گلا دیکھ کر اپنے بابا کو پا کر یہ آرام سے سکون سے سو گئی ہے، لیکن ایک مرتبہ جب دیکھا کافی دیر ہو گئی تو ایک مرتبہ جناب ام کلثوم کو بلایا، اے بہن ام کلثوم ارے آؤ دیکھو اس بچی کو ہاتھ لگاؤ اور آہستہ سے جگانا، دیکھو ایسا تو نہیں کہ اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر سکون پا کر سو گئی ہے۔ اب جیسے ہی عزادارو ام کلثوم نے بی بی کے دل پر ہاتھ رکھا، دیکھا دل کی حرکت بند ہو چکی ہے۔ عزادارو جناب ام کلثوم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو غضب ہو گیا، جناب ام کلثوم نے کہا اے بہن ارے اس بار سکینہ نے بھی ہمیں تنہا چھوڑ دیا، وہ ہم سے رخصت ہو گئی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بی بی سکینہ کا تمام غسل ہوا اور غسل ہونے کے بعد عزادارو ایک مرتبہ غسالہ جب غسل دے رہی تھی تو ایک مرتبہ جناب زینب سے پوچھا اے بی بی ذرا میرے قریب آؤ، یہ بتاؤ اس بچی کو کون سی بیماری تھی، ارے اس بچی کو کون سا مرض لاحق تھا۔ عزادارو غضب ہو گیا، بی بی زینب نے منہ پہ تماچے مارے، کہا غسالہ ارے ایسا نہ کہ اس میری بچی کو کوئی بیماری کوئی مرض نہیں تھا، ارے یہ کربلا سے کوفہ سے شام اپنی پشت پر اتنے تازیانے کھاتے ہوئے آئی ہے کہ اس کی وجہ سے خون جس کی پیٹھ سے جاری ہوا اور وہ خون اس کے کرتے میں لگ گیا اور وہ بدن میں پیوست ہو گیا۔ عزادارو میں یہ کہنا تھا عزادارو اس کے بعد اب مرحلہ ہے بی بی کے دفن کرنے کا، لیکن عزادارو اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جناب سید
सज्जाद है, लेकिन इतने मजबूर हैं, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गले में खानदार तोक है, पाँव और कमर में लंगर है। इमाम सज्जाद भी इस अपनी बहन को कैसे दफन करे, ये मरहला बड़ा सख्त था। और इसके बाद अज़ादारों, अजब नहीं, मौला सज्जाद आपने चचा की तरह नहरे फुरात की तरफ रुख किया हो और कहा हो, ऐ चचा, अरे आपकी भतीजी के दफनाने का मरहला है, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा सख्त है। मैंने शोहदा को करबला में और आपकी लाश को बड़ी आसानी से दफन किया था। इसी हैरत में थे, एक मरतबा आज़ादार हो, एक मरतबा एक मरहला ये भी आया कि जनाबे ज़ैनब ने सहारा दिया अपने लड़खड़ाते कदम से, अपने हाथों पर इस नन्ही सी लाश को जनाबे इमाम सज्जाद ने उठाया और उसके बाद जैसे ही कब्र के पास पहुंचे, कब्र से दो हाथ बुलंद हुए और कहा, है बेटा सज्जाद, अरे लाओ मेरी अमानत को मुझे लाकर वापस कर दो, अरे मेरी अमानत को मुझे लाकर वापस कर दो। अजब नहीं सैयदे सज्जाद ने कहा हो, अरे बाबा, अरे इस मेरी बहन के जनाजे को लीजिएगा, लेकिन बड़ा आहिस्ता से लीजिएगा, इसलिए कि इसकी पुष्ट बहुत जख्मी है। या हुसैन,